الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطبیخ بالرطب فقال نکسر حر هذا ببرد هذا وببرد هذا وبحر هذا رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، انسان کو زندگی میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے۔ جیسے ہماری جسمانی اعتبار سے مختلف مراحل ہیں، ویسے ہمارے موسمیاتی اعتبار سے بھی مختلف مراحل ہیں۔ ملک پاکستان سلطنت خداداد اللہ پاک نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا ہے جو 4 سیزن ہے۔ 4 سیزن ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے دنیاوی لحاظ سے، یعنی جس میں چاروں موسم ہوں، گرمی بھی ہو، سردی بھی ہو، بہار بھی ہو، خزاں بھی ہو۔ آپ دنیا کے نقشے پر ممالک کو سرچ کیجئے تو کئی ممالک آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پورا سال ایک ہی موسم ہے۔ پورا سال سردی ہے تو سردی رہے گی، گرمی ہے تو گرمی رہے گی۔ ایسا موسم جیسے ہمارے ملک کو اللہ پاک نے عطا فرمایا بہت کم ممالک میں۔ انہی میں سردی کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کو الشتاء تحفۃ المؤمن فرمایا کہ سردی مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس کا دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنے میں دقت نہیں ہے، رات لمبی ہے، عبادت کرنے میں بالکل بندے کو وقت مل جاتا ہے، نماز صبح میں بڑی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی وجہ میں تحفہ فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک موسم گرمی بھی ہے، اور گرمی کے بارے میں ہمیں 2-4 باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ جیسے آج ہمارا پارہ تقریباً 50 کو چھو رہا ہے، تو 50 کی گرمی یہ کوئی مذاق کی گرمی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس میں شرعی عوامل بھی ہیں، اس میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، اور مختلف معاملات، ماحولیاتی تبدیلی، موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے شرعی نقطہ نظر سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، پھر ماحولیاتی نظام پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم نے سورۃ الرحمن میں رب المشرقین و رب المغربین یہ جو آیت ذکر فرمائی ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ اللہ جو دونوں مشرق کا رب ہے اور وہ اللہ جو دونوں مغرب کا رب ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں مغرب ایک ہے، مشرق ایک ہے، تو یہاں تو مشرقین اور مغربین 2 باتیں آ گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں سورج کا طلوع اور جگہ سے ہوتا ہے، گرمیوں میں سورج کا طلوع اور جگہ سے۔ ایسے غروب ہے، گرمیوں میں سورج کی غروب کی جگہ اور ہے اور سردیوں میں غروب کی جگہ اور ہے۔ تو غروب اور طلوع کی جگہوں میں فرق ہے، تو رب العزت نے ان دونوں موسموں کو بیان کرنے کے لیے مشرقین اور مغربین کا لفظ فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی کے ماحولیاتی تبدیلیوں کو بھی اپنی احادیث میں بیان فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے خوراک کو اس ترتیب پر استعمال فرمایا ہے۔ اس میں بیان فرمایا کہ یہ خوراک کی تاثیر گرم ہے اور اس خوراک کی تاثیر ٹھنڈی ہے، میں ان دونوں کو ملا کر اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کی گرمی اس کی سردی پر اور اس کی سردی اس کی گرمی پر غالب نہ آ سکے اور معتدل خوراک بنے۔ یعنی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں سمجھایا ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تربوز کے ساتھ کھجور کھائی، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک کھجور اور یہ ملا کر کھا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ان دونوں کو ملا کر کھانے کی وجہ؟ فرمایا تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور کھجور کی تاثیر گرم ہے۔ نکسر حر ھذا ببرد ھذا،
وَبِبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا، فرمایا کھجور کی ٹھنڈک کو توڑے گی، تربوز کی ٹھنڈک کو توڑے گی کھجور کی گرمی، اور کھجور کی گرمی کو برابر رکھے گی تربوز کی سردی، تو میں ان کو برابر کہا رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے۔ تو گرمی اور سردی کا تعلق موسمیاتی لحاظ سے بھی ہے اور شرعی لحاظ سے بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کتاب بدل الخلق کے اندر باب صفت النار وانہا مخلوقہ کتاب، حدیث پاک ہے، اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی ببعضی او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا، اور جہنم کہنے لگی میرے مولا جتنی جہنم کی جگہ آپ نے میرے لیے بنائی ہے نا، تو میرے حساب سے جگہ تنگ ہے اور گرمی زیادہ ہے، تو اس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمائیں۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے انہیں سانس لینے اور سانس نکالنے کی اجازت دے دی۔ فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ نے فرمایا آپ سانس لے بھی سکتی ہیں، واپس بھی کھینچ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کا سانس واپس لینا یہ سردی کے موسم کی طرف اشارہ ہے، اور جہنم کا سانس باہر نکالنا یہ گرمی کی موسم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو مجاز پر محمول کیا ہے، لیکن جس ترتیب سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس سے ماحولیاتی تبدیلی کے اندر اس حدیث پاک سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ گرمی بھی ہے اور سردی بھی، اس کی ماحولیاتی تبدیلی، موسمیاتی تبدیلی کا اثر بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، شرعی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، قانونی لحاظ سے بھی۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں تو گرمی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کل ہر آدمی گرمی کی بات تو پیٹتا ہے، لیکن اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا چراغ جلانے پہ ہم تیار نہیں ہیں کہ جو میرے حصے کا کام ہے میں تو کروں۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مجھے باٹل دکھائیں، یہ ہم شربت کی بوتل لیتے ہیں، اس میں کولڈ ڈرنکس بھی مل جاتے ہیں، ہمیں شربت بھی مل جاتے ہیں اور چیزیں، اور ہم اس کو جا کر باہر پھینک دیتے ہیں پانی پینے کے بعد، شربت پینے کے بعد۔ کیوں بھائی جی؟ فارغ ہو گئی، آپ سے فارغ ہو گیا ہے نا۔ ہو سکتا ہے یہ کتنے لوگوں کا ایک بوتل کا ٹھنڈا پانی اپنے پاس رکھنا خواب ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بوتلیں آپ منرل واٹر کی ہیں، کولڈ ڈرنکس کی ہیں، ان کو صاف کر کے آپ پانی سے بھر کے فریج میں رکھ دیں۔ آپ باہر نکل رہے ہیں اور آپ نے جانا ہے کسی جگہ، تو یہ 10 بوتلیں، 6 بوتلیں، 5 بوتلیں اپنے ساتھ شاپر پہ رکھ لیں۔ کوئی آپ کو مزدور نظر آئے، کوئی آپ کو مستری نظر آئے، کوئی راستے کا فقیر نظر آئے، کوئی ٹریفک وارڈن نظر آئے جو 8 گھنٹے ٹھہرا ہے جہاں 8 منٹ نہیں ٹھہر سکتے، آپ ایک پانی کی بوتل اسے دے دینا۔ ہم اپنے حصے کے چراغ جلانے پہ تیار نہیں ہیں۔ کیا ٹھنڈے پانی کو اللہ کے رسول کی طرف سے نعمت نہیں فرمایا گیا؟ تو ہم اپنے پاس 2 بوتلیں بھی ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے، اور گھر میں 10 آدمی ہیں تو یہ 2 بھی بندہ رکھے تو کتنی بوتلیں ہو جائیں گی؟ یہ 20 بوتلیں تو ہم دے رہے ہیں اپنے گھر سے۔ ایک گھر سے 20 بوتل روزانہ آپ پانی کو عام کریں تو گرمی لگ بھی رہی ہو اور بندہ ٹھنڈا پانی نوش کر لے، نارمل سا، اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ اگلے کو بخار ہو جائے، نارمل سا بندہ پی لے تو گرمی کا کچھ نہ کچھ عرصہ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ ہم اپنے حصے کا کام کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی گرمی ہے اس میں بنیادی وجہ، ٹھیک ہے مغربی جنگیں ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے، لیکن اس میں ایک درخت کا اگانا اور کاٹنا بھی وجہ ہے۔ یہ جو گرینری ہمیں ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، کالونیاں مر رہی ہے، 1000 درخت کاٹ دو، یہاں پر کوئی جگہ تعمیرات ہو رہی ہیں فلاں کر دیں، ہم نے یہ گرینری ختم کی ہے۔ تو کہتے ہیں آئندہ 30 سالوں کے اندر پاکستان میں 30% گرمی زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہوں گے بندے کے؟ جسم سردی میں یا گرمی میں 37 سے لے کر 38 کے درمیان رہتا ہے جسم کا پارا۔ موسم کے لحاظ سے ہمارا جسم اس کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ دگنا ہو گیا تو بندے نے بچنا کہاں ہے، یہ اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا تو بندے نے بے ہوش ہو جانا ہے۔ تو ہم اپنا خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کیا کی۔ ہمیں چاہیے ہم راستے میں جاتے ہوئے درخت اگائیں، نہیں تو اپنے گھر میں اگائیں، نہیں تو اپنے کھیت میں اگائیں، اپنے کسی باغیچے میں۔ درخت جو آکسیجن پیدا کر رہا ہے اس سے گرمی کی شدت کم ہوتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے رکھوں گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے درخت اگانا، گرمی میں سر پر کپڑا رکھنا، گرمی میں سواری کے ساتھ نماز پر آنا، گرمی کے اندر ان تمام ماحولیات کو دیکھنا اور گرمی میں سائے کو نعمت قرار دینا، یہ حدیث نبویہ سے ثابت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی طرف سے ہمیں نماز کا حکم ملا ہے، روزے کا ملا ہے، اذان کا ملا ہے اور بس عبادات کا ہے۔ بھائی عبادات کا بھی ہے لیکن وہاں معاملات کا بھی ہے نا، ہم باقی معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور شریعت کو سامنے رکھیں تو یقین مانیں ہماری جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہوں، روحانی ضرورتیں بھی پوری ہوں، ماحولیاتی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ جو گرمی کی وجہ بتائی ہے، جہنم کا سانس لینا، سانس چھوڑنا، کیا اس سے بچنے کی بھی کوئی ترکیب حدیث پاک میں ہے؟ جی بچنے کی کئی تراکیب حدیث پاک میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عدی بن حاتم راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ تو بہت سخت ہے، یہ اسی بنیاد پر اس نے سانس لیا اور گرمی پیدا ہو گئی، تو آپ لوگ دوزخ کے گرمی کے ماحول اور آگ سے بچ سکتے ہیں اگر تم کوشش کر لو۔ وہ کوشش یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک کھجور کا دانہ ہے تو اس کے ذریعے بھی بچ سکتے ہیں، مراد ہے اس کو کسی بھائی پر صدقہ کر دیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو تمہارے پاس اچھے بول تو ہے نا، دوسرے کو اچھے انداز میں سمجھا تو سکتے ہیں، فرمایا اس حساب سے بھی آپ گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو مینٹین رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے اور اپنے ایمانی ماحول کو صحیح رکھنے کی بھی اس میں ہمارے لیے احکام اور واضح پیشن گوئی ہے۔ اسی طرح یہ صرف دنیا کی گرمی ہے، اگر ہم روز محشر کی گرمی کا اندازہ لگائیں، روز محشر بندے کے ساتھ کیا ہوگا، اب میں حدیث پاک صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر بندہ اپنے بدعمالیوں کے سبب پسینے میں غرق ہوگا، اور فرمایا 70 ہاتھ پسینہ تو زمین کے اندر ہو جائے گا، جسے زمین اس زمانے کی جو ہوگی وہ جذب کر لے گی، ورنہ روز محشر میں اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس کی کوئی اور شکل ہوگی، اس سورج کو کھینچ لیا جائے گا، تپش کی کوئی اور شکل ہوگی، اذا الشمس کورت، قرآن کریم نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو فرمایا ہر بندہ اپنے پسینے کے اعتبار سے غرق ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی ناف تک، کسی کے پسینہ اس کے سینے تک، کسی کے پسینہ اس کے کان تک، اور کسی کا سر سے اوپر گزرے گا، اس عالم میں ہوگا۔ اور جو یہ قیامت ہے فرمایا اس کے اندر، اور جو اس زمانے کا اپنے حساب سے جو سورج ہوگا، فرمایا سورج کی تپش اتنی زیادہ ہوگی گویا وہ آپ کے اوپر 1.25 نیزے کے فاصلے پر سورج ٹھہرا ہوا ہے، آپ اس ترتیب پر اپنے اعمال میں ٹھہرے ہیں، اور یہ آپ کو قیامت کی گرمی، آخرت کی گرمی ملے گی۔ اگر ہم یہاں پر غور کریں، سورت نمبر 70 سورت معارج ہے، 29واں پارہ ہے، اور سورت معارج کی آیت نمبر 4 ہے، پہلا رکوع ہے سورت معارج کا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا، روز محشر کا جو دن ہے، فرمایا یہ دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ تو وہاں کی گرمی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کی گرمی اس طرح آپ کے اوپر آئے گی اور وہاں کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، جو وہاں کا معاملہ ہے اس روز محشر کی گرمی سے، جیسے دنیا گرمی سے طریقہ بچنے کا بتایا، روز محشر کی گرمی سے بچنے کے اللہ کے رسول نے 7 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں 50,000 سال کے ایک دن میں، قیامت اور روز محشر کے دن میں گرمی سے بچوں، تو 7 طریقے ہیں، اگر ان 7 طریقے میں کسی ایک طریقے کو اپنا لیا جائے تو آپ گرمی سے بچ جائیں گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الحدود، باب فضل من ترک الفواحش کی حدیث ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن رب العزت 7 آدمیوں کو گرمی سے بچائیں گے اور اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس میں پہلا آدمی امام عادل، حکمران وقت ہو لیکن عادل ہو، نا انصاف نہ ہو،
لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، انصاف کا دور دورہ اور عدل اور انصاف کے ترازو پر قائم کرنے والا حکمران جو ہوگا، جس کو اپنے سے زیادہ اپنی رعایا کی فکر ہوگی، فرمایا اس شخص کو رب العزت اپنے سائے میں اس دن سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن رب کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کے۔ نمبر 2، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس شخص نے اپنی جوانی اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی، اپنی جوانی اللہ کی رضا میں لگا دی، اس شخص کو بھی رب العزت قیامت میں اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ عبادت میں لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مصلی اٹھا کر مسجد میں بیٹھ گیا، نہ دنیا، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ تجارت، نہ کچھ اور، جی نہیں، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ اپنی جاب پر جا رہے ہیں، آپ آفس جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ سینئر ہیں، اپنے جونیئر کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ گھر میں خامد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، آپ کا معاملہ کچھ اور ہے، ایسے کوئی خاتون ہے، وہ بیوی ہے تو اللہ کے حکم کو دیکھے، ماں ہے احکام اسلامیہ پہ عمل کرے، بہن اور بیوی کی حیثیت، معاملات جیسے ہر مسئلے میں اللہ پاک کی فرما برداری اور رب کی نافرمانی سے بچے، یہ اس میں داخل ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھے۔ فرمایا 2، نمبر 3، رجل ذکر اللہ فی خلا ففاضت عینا، اللہ اکبر، بہت آسان چیز۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ جس کو رب کائنات اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اللہ کی یاد سے بہہ پڑیں، اس کی آنکھ سے 2 آنسو اللہ کی یاد میں ٹپک جائے، مجمع میں نہیں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ریاکاری کا شبہ اور الزام نہ اور اعتراض نہ آ سکے۔ فرمایا ایسا آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کے خیال میں بیٹھے کہ رب کائنات نے گناہوں کے باوجود میرے اوپر سے رزق نہیں روکا، گناہ کے باوجود میری آنکھ کی طاقت، میری کان کی سنوائی، میرے زبان کا بولنا، میرے ہاتھ کی طاقت، میرے پاؤں کا چلنا، میرے دل کا دھڑکنا، میرے نبض کا پھڑکنا رب العزت نے قائم رکھا ہے، گناہ کے باوجود ختم نہیں کیا۔ یہ اللہ کو یوں یاد کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کا نام کا ذکر کرے، کچھ بھی کرے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، فرمائے یہ آدمی قیامت میں اللہ کے دربار میں 50,000 سال کے دن میں گرمی سے محفوظ ہوگا، رب کائنات کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ پینڈنگ ہے، مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، مسجد کی یاد میں ہے کہ مجھے نماز پہ جانا ہے، مجھے مسجد کی نظام انتظام ٹھیک کرنے ہیں، بھائی میرے ذمے اذان ہے، میرے ذمے مسجد کی خدمت میں، میرے ذمے مساجد کے صفیں ٹھیک کرنا، یا کچھ بھی مسجد کے معاملات میں، چاہے وہاں عبادت ہو چاہے وہاں خدمت ہو، جو بندہ اس طرح اپنے دل کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھے گا، فرمایا اس شخص کو اس نیکی کی بدولت رب کائنات عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا وہ شخص وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جس کو ایک خوبصورت عورت جو بڑے عہدے والی بھی ہو، یعنی وہ اپنے اندر طاقت بھی رکھتی ہو، وہ گناہ کی طرف دعوت دے، اور یہ شخص تمام اسباب ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں گناہ نہیں کرتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے کل قیامت میں رب کائنات کا سامنا کرنا ہے، اگر مجھ سے میرے مولا نے پوچھ لیا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے زندگی کی یہ خوبصورتی اسی لیے دی تھی کہ تو دوسرے کی ماں بہن کا تقدس پامال کرے، اس کی عزت پہ حرف رکھے، اوے تو نے زنا کیا، کہ جب اللہ مجھے یہ کہیں گے میں کیا جواب دوں گا، مجھے رب کائنات کا خوف آتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر یوں بندہ کہہ دے اور وہاں سے ہٹ آئے، یہ بندہ بھی کل قیامت میں رب کائنات کے عرش کے نیچے سائے میں ہوگا۔ یہاں ایک لفظ ہے کہ وہ عورت منصب والی ہو، وہ عورت کوئی طاقت رکھنے والی ہو۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ منصب والی یہ بھی الزام لگا سکتی ہے کہ مجھے چھیڑنے آیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ پکڑوا بھی سکتی ہے، وہ ظلم و تشدد بھی کروا سکتی ہے۔ یہاں دیکھنا ہو تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار کو دیکھو، رب کائنات نے ایسے حسن سے نوازا تھا کہ اس امت میں اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔
عورتوں نے دیکھ کر انگلیاں اپنی چھریوں سے کاٹ لی تھی کہ پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی، انہیں پتہ نہیں تھا۔ دیدار حسن کی چاشنی اتنی تھی، 7 کمروں کے دروازوں کو تالا لگا کر 8ویں کمرے میں بلا کے بادشاہ کی بیوی نے جب گناہ کی دعوت دی، قرآن کریم کہتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام نے رب کائنات کی طاقت پہ بھروسہ کیا، دنیا کی طاقتوں، دنیا کی بادشاہتوں کے منصب کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، اور سامنے دیکھا دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، لاک ہے، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو دل میں پکار کے کہا میرے مولا اس سبب کو توڑنا تو مسبب الاسباب کا کام ہے، میں سمجھ رہا ہوں دروازہ بند ہے، میں دیکھ رہا ہوں مقفل اور تالا لگا ہوا ہے، لیکن میں اس طرف جاؤں گا، سبب اختیار کرنا میرا کام، اس سبب کو پایا تکمیل تک پہنچانا تیرا کام۔ یوسف علیہ السلام پہلے دروازے پہ آئے، تالا ٹوٹا، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، دوسرے پہ آئے، تالا ٹوٹا، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، یوں 7 دروازے کراس کر کے باہر آئے ہیں۔ تو رب کائنات نے نعوذ باللہ ان لوگوں کی حیثیت میں ان کی نظر غلام کی تھی، لیکن اس غلام کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا کر دکھایا ہے۔ دیکھو منصب کو کیسے نظر انداز کیا، طاقت کو کیسے پس پشت ڈالا، اور ان کی دولت کو کیسے ہٹایا، اور رب کائنات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعتبار کیا۔ تو وہ شخص جو یوں کرے، فرمائے یہ بندہ بھی جو گناہ کرتے ہوئے کر سکتا تھا پر نہ کرے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور رب کائنات اس پر اس دن یوں غفور اور رحیم ہوں گے کہ یہاں اور کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے سائے میں۔ اور 7واں آدمی وہ خوش قسمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ۔ فرمایا جو خفیہ صدقہ کرے، اعلانیہ نہیں، بتا کر نہیں کہ میں اسے دیتا رہتا ہوں، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں نے اسے کچھ دیا، میں نے اسے کچھ دیا، 2 روپے بھی دو اور اس پر ایک پکچر لے کر دنیا کو بھی دکھاؤ اور غریب کی غربت کا مذاق اڑاؤ، وہ نہیں۔ فرمایا وہ جو خفیہ صدقہ کرے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ اگر خرچ کر رہا ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے صدقے کا پیسہ گن نہیں سکتے بھی بائیں کو پتہ چل گیا، یوں نہیں ہے، مراد ہے کسی کو بتاؤ، یہ نہیں ہے، ورنہ آپ بائیں سے دے دیں، دائیں کا مسئلہ ہے، دائیں سے دے دیں، دونوں سے گن لے، نو پرابلم۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح جو بندہ کرے گا یہ آخرت کی گرمی سے رب العزت کے دربار میں محفوظ ہوگا۔ تو ہم جہنم کی گرمی سے، آخرت کی گرمی سے، محشر کی گرمی سے یوں بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم مزید آگے چل کے دیکھیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے گرمی سے پناہ مانگی ہے، گرمی کی شدت سے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے کو پسند فرما کر ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ جائیں، کیونکہ یہ سایہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرمی میں سایہ کیا ہوا ہوتا تھا کپڑے سے، تو سائے کرنا، سائے کو آگے پھیلانا، سایوں کو لے کر چلنا، دوسروں کے لیے اس طرح کے معاملات کو لے کر رکھنا، یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایک صحابی تھے، وہ پیدل مسجد میں آتے تھے، گھر قریب تھا مسجد کے، انہیں کسی نے کہا آپ کوئی گھوڑا، کوئی اس زمانے کا دراز گوشت جانور خرید لیں جو آپ کو سوار ہو کر آپ اس پر آئیں، تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں میں پیدل آؤں تاکہ مجھے ثواب ملے، گرمی بھی ہوتی اور رات کو اندھیرا بھی ہوتا۔ تو اللہ کے رسول تک بات پہنچی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان سب چیزوں کو ثواب عطا فرمائیں گے، آپ سواری کو خرید سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ اگر بندہ اپنی کار پر، اپنی گاڑی پر، اپنے بائک پر یا سوار ہو کر نماز کے لیے آتا ہے، گرمی اور اندھیرے کے معاملات پر یا بارش اور پانی کے معاملات سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر قدم پہ نیکی ہے تو گاڑی کے ہر پہیے کے گھومنے پر بھی نیکی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ملتا ہے۔ ایک بات مزید ملتی ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت بلال کی روایات ہیں، یہ روایات بھری ہوئی ہیں سیاستہ میں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے، ہم سفر میں ہیں، سائے میں آرام کر رہے ہیں،
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ظہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے وضو کیا اور اٹھے ظہر کی اذان دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال ابرد، ٹھنڈا ہونے دے موسم، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے، تھوڑا ظہر کو لیٹ ہونے دے۔ کہتے ہیں پھر میں کچھ ٹائم بعد پھر اٹھا اذان کے لیے، فرمایا ابرد فإن شدت الحر من فی جہنم، یہ گرمی جہنم کے طرف سے تعلق رکھتی ہے، ٹھنڈا کرنے دے ظہر کو۔ کہتے ہیں حتی رأینا فیا تلول، ایک پتھر پڑا تھا تو اس کا بھی سایہ آ گیا، اتنا اچھا بھلا ٹائم ہو گیا اور کوئی ٹھنڈا موسم ہوا تو حضور نے فرمایا اٹھ اب اذان دے اور اب نماز پڑھیں۔ تو اس وقت ہم نے نماز ادا کی۔ تو یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ گرمی کی شدت کو نماز سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جہنم کی گرمی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زائد ہے، اس کو نماز سے ہم ختم کرتے ہیں۔ تو آج ہم گرمی کے ماحول میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم گرمی کے ماحول میں بیٹھے اور ہمیں نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، مسجد کوئی فکر ہی نہیں ہے، عبادت کوئی فکر، جی گرمی ہے۔ بھائی آج اے سی ہے، آج پنکھے ہیں، آج RCC چھتیں ہیں، آج ہمارے پاس باقی گرمی سے بچنے کا نظام موجود ہے۔ 1400 سال پہلے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت سائے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، نیچے سجدہ کرتے تو پتھر گرم ہوتے۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے گرمی سے بچنے کے لیے سجدوں کی جگہ پر کپڑا لگوا دیا تو اللہ کے رسول نے اس کو دعائیں دی تھی کہ ان صحابہ کرام کے لیے، اور یہاں اس نے کپڑا لگوایا۔ یہاں سے یہ صفوف، یہ قالین، کارپیٹ اور معاملات یہ بھی ہمیں سنت سے ملتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائیں دی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم عبادت کے طور پہ بھی اس کو مار سکتے ہیں، گرمی کی شدت کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت بھی لگائے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، ایک نہیں کئی سینکڑوں درخت رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور میں نے اس باغ کی مدینہ منورہ میں جا کر اس سفر میں زیارت کی ہے، اسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو باغ کہتے ہیں۔ جو خوش قسمت مدینہ منورہ گئے ہیں وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کا باغ آج تک موجود ہے اور کئی ایکڑ پر محیط ہے۔ ان کے آقا نے، جو ان کا بظاہر آقا تھا، جو غلام ان نے بنایا ہوا تھا اور اپنا اس نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو اس نے شرط لگائی کہ اتنے کھجور کے درخت اور اتنے فلاں چیزیں مجھے چاہیے اور یوں چاہیے، اور مجھے اتنے بنا کے تو جب بڑے ہو جائیں گے اور وہ پھل دیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ شریفانہ انکار تھا کہ میں آزاد نہیں کرتا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے، آپ درختوں کے اکٹھا کرو، میں آ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام اللہ سے مانگ کے مسجد نبوی سے نکلے۔ انہوں نے اس زمانے کی وہ جو کاشتکاری ہوتی ہے، اس زمانے کی وہ درختوں کی ترتیب اکٹھی کی۔ حضور پاک اللہ کا نام لیتے، اس جڑ کو اٹھاتے، زمین میں دفنا دیتے، بسم اللہ بسم اللہ یوں فرما کر راتوں رات وہ درخت بڑے ہیں، دنوں میں وہ پھلوں کے قابل ہوئے ہیں، اور جب وہ پھلوں کے قابل ہو گئے تو انہوں نے کہا جی یہ لے لے اور مجھے آزادی دے دے، تو وہ مل گیا۔ یہ درخت آج بھی اس سے بڑھتے آگے موجود ہے۔ آپ یوٹیوب پر میرے نام کو سرچ کیجئے، آپ کو وہاں ان درختوں کی ویڈیوز بھی ملیں گی اور اس کا پورا نظارہ وہاں ملے گا۔ میں نے اس سفر میں اس کی مکمل کوریج کرائی تھی اور اس میں پوری کی پوری وہ درخت کی ترتیب ہے۔ تو درخت تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، تو ہمیں یہ سنت سمجھ کبھی تو کر لینا چاہیے۔ اس سے ماحولیاتی تبدیلی بھی آئے گی، نرمی سے، گرمی سے چھٹکارے کا ہماری ذمہ داری اسلامی اور قانونی اور اخلاقی اور قومی ذمہ داری یہ بھی پوری ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو ہم میں ہر بندے کو اپنے حصے کا چراغ جلانا چاہیے، ہم دوسروں پر بات نہ کریں۔ کہتے ہیں دو قوم کے وڈیرے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ میری قوم میرا کہنا تجھ سے زیادہ مانتی ہے۔ اس نے کہا جی میری قوم تم سے زیادہ مانتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آزمائش کرا لیتے ہیں، 2 تالاب بناؤ خالی اور اپنی قوم کو کہو کہ اس کو دودھ سے بھر دو۔ اس نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی کہہ دیا۔ اب دودھ سے قوم نے اس تالاب کو بھرنا تھا، سب ایک ایک گلاس دودھ کا ڈالیں تو بھر جائے گا نا، اپنے حصے کا چراغ ہے۔ تو یوں ہی ہوا، ایک بندے نے ایک طرف سے بیٹھے ہوئے سوچا کہ اگر میں پانی کا گلاس ڈال دوں رات کے اندھیرے میں، کسے کیا پتہ چلے گا کہ نہیں کھیر دو سٹے، دودھ کا تو نہیں ڈالا، تو وہ پانی کا ڈالا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو ایک وڈیرے کا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا اور ایک کا دودھ سے۔ کیوں؟ اس طرف والے نے یہی سوچا تھا، ہر بندے نے، کہ میں پانی ڈال دوں تو وہ دودھ ڈالے گا، میں پانی ڈال دوں تو وہ۔ تو یہ ہوتے اپنے حصے کا چراغ جلانا یا بجھانا۔ ہمیں اپنے حصے کے چراغ جلانے چاہیے، اپنے معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس معاملات میں ہم سامنے رکھیں گے، اللہ کی قسم میں حقیقت کر کے کہتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کے حد تک تو اللہ رب العزت کی دربار سے چھٹکارا پا لیں گے نا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، جتنی طاقت ہے
اتنی طاقت کی بقدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔